اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے محترم مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں سے بہتر۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب کرام پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 صفات موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، دوسری والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا، اور تیسری اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع صوفیانہ خانقاہی نظام اور تزکیہ نفس ہے۔ اس موضوع کے الفاظ ہی سے اور اس کی عبارت ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، اور آج کے پرآشوب زمانے میں اس کو سمجھنا اور اس پر بات چیت کرنا اور اسے مین ڈسکورس کا حصہ بنانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ خانقاہ ایک ایسا لفظ ہے جو پورے دنیا اسلام میں موجود ہے ایک ادارے کے طور پر، اور اس کے نام البتہ مختلف علاقوں میں مختلف رہے ہیں، مختلف ادوار میں بھی مختلف رہے ہیں۔ کبھی اسے صومعہ کہا گیا، کہیں اسے زاویہ کہا جاتا ہے، کہیں تکیہ کہا جاتا ہے، کہیں دائرہ کہا گیا، کہیں دویرہ کہا گیا، کہیں رباط کہا گیا، اور ہمارے علاقے میں تو بالعموم اس کو آستانہ، درگاہ، لنگر اس طرح کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں لفظ خانقاہ کی جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں، ایران میں، افغانستان میں، ترکی میں اور وسطی ایشیا میں کئی شہر ہیں، کئی قصبے اور کئی دیہات ہیں جن کا نام خانقاہ ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی پاکستان میں بھی کئی ایسے شہر اور قصبے ہیں جن کے نام میں یا تو صرف خانقاہ ہے یا کچھ اور آگے الفاظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خانقاہ جو ہمارا ایک اسلامی، دینی اور روحانی اور تہذیبی اور ثقافتی فعال ادارہ تھا، عوام الناس میں اس کی کس حد تک گہری جڑیں پیوست تھیں، اور لوگوں کی زندگیوں پر اس کے انسان دوست رویے نے اور اس کے تکریمی انداز نے کس قدر گہرے اثرات ڈالے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تہذیب میں جو اسلامی تہذیب ہے، خانقاہ، مسجد اور مدرسے کے بعد تیسرا بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک مرکزی ادارہ ہے۔ جس طرح انفارچونیٹلی ہمارے بیشتر ادارے وہ دینی ہوں، مذہبی ہوں، ثقافتی ہوں، اپنی وہ فعالیت برقرار نہیں رکھ سکے جو ان کی بنیادی تھی وجہ تخلیق کی اور جو ہم ان سے توقع کر رہے تھے، اسی طرح خانقاہی نظام میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو انحطاط یا زوال کا سبب بنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس میں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہم مسجدیں ختم نہیں کر دیں گے، اگر ہم بہت اچھا پڑھتے نہیں ہیں یا درس و تدریس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو ہم اپنے مدارس کو ختم نہیں کر دیں گے۔ خانقاہ کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس کا حصول ہے، زیر تربیت رکھ کر لوگوں کو ایک ذمہ دار صاحب شریعت، شیخ طریقت کی نگرانی میں اس کو پاک صاف بنانا، اچھا انسان بنانا اور اخلاقی قدروں سے روشناس کروانا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر یہ لکھوایا ہوا تھا کہ اس دروازے سے جو بھی اندر داخل ہو اس سے اس کا رنگ اور نسل اور مذہب اور ملت نہ پوچھو، سب سے پہلے اس کی خدمت میں کھانا پیش کرو۔ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جان عطا فرمانے کے قابل سمجھا ہے، ابو الحسن خرقانی کون ہوتا ہے کہ اس سے نان یعنی روٹی بچا کے رکھے۔
اسی طرح میں ایک اور آخری بات کر کے اپنے محترم مہمانوں کی طرف جاؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اکابر اولیاء امت میں سے ہیں. آپ کے ایک خلیفہ آپ سے اصرار کرتے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے میں ایک خانقاہ قائم کروں اور میں اللہ کا نام لوگوں کو بتایا کروں. آپ سنتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. ایک بار آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگر اللہ کے لیے خانقاہ قائم کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، اور اگر اپنے لیے خانقاہ قائم کرنی ہے تو پھر اجازت نہیں. انہوں نے دریافت کیا کہ حضور والا، اللہ کے لیے خانقاہ قائم کرنے کی کیا نشانی ہے اور اپنے لیے خانقاہ قائم کرنے کی کیا نشانی ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا، اللہ کے لیے خانقاہ وہ ہے جس کے ساتھ اگر ایک اور خانقاہ قائم کی جائے تو اس کو خوشی ہو کہ میرا ایک اور ساتھی ہو گیا ہے ساتھ شامل، اور اب ہمارا کام سانجھا ہو گیا ہے. اور اگر ساتھ بننے والی خانقاہ سے دل میں چبھن ہو اور تکلیف ہو اور بغض اور عناد پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانقاہ اللہ کے لیے نہیں بنائی، اپنے لیے بنائی ہے، اور وہ دکان ہے اور کاروبار ہے اور وہ قابل مذمت ہے، اور ایسی خانقاہ ہرگز نہ بنائی ہے. آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں میسر بہترین دل اور بہترین دماغ یہاں اکٹھے کریں اور ہم آپ سے محو گفتگو ہوں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے پہلے محترم مہمان محترم صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب ہیں. ہمارے مشائخ میں سے ہیں، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی اولاد میں سے ہیں، اہل علم و فضل ہیں، صاحب نظر ہیں، صرف پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اس موضوع پر ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے بات کرنے کے لیے. ہمارے دوسرے گرامی قدر مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں. تنولی صاحب، آپ ہر روز تشریف لایا کریں گے. جناب ہمارے تیسرے محترم مہمان محترم حافظ ساجد اظہری صاحب ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج یہ جو موضوع ہے خانقاہی نظام جو اہل تصوف کا ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد تزکیہ نفس ہے، اس پر ہم بہت مفید انشاءاللہ بات چیت کر سکیں گے. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں محترم صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب سے کہ ہمیں لفظ خانقاہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے آگاہ فرمائیں. تاریخ اسلام میں جو خانقاہ کے ادارے کا قیام ہوا اور اس نے اپنی مختلف حیثیتوں میں جو گراں قدر خدمات انجام دیں، اس کا کچھ ارشاد فرمائیں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے عرصے بعد آپ نے بالمشافہ زیارت کا بھی جو ہے وہ میرے لیے سعادت. وہ ایک شعر ہے صحیح کہ ذیلی حکایتوں میں سبھی کھو کھو گئے. واہ. ذیلی حکایتوں میں سبھی لوگ کھو گئے، قصہ تمام پھر سے سنانا پڑا ہمیں. سبحان اللہ. خانقاہ لفظ کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ نے بڑا اس کا تعارف تو جو ہے وہ دے دیا لغوی سا. میں بھی بتا دیتا ہوں، لیکن جو سب سے اس سے کنسرننگ مسئلہ ہے اس لفظ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ پرسیو کیسے کیا جا رہا ہے، یہ لیا کیسے جا رہا ہے. درست جی. تو عمومی رویہ ہمارا برصغیر میں یہ ہے کہ ہم مزار کے لیے بھی لفظ خانقاہ استعمال کر دیتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، مسائل جنم لیتے ہیں. کیونکہ خانقاہ ادارہ ہے سلوک کا، جیسے باطنی جہت ہے نا صحیح تصوف، اور ظاہری جہت ہے جو ہمارے دینی علوم ہیں. تو جیسے ظاہری علوم کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح سے یہ جو اندر کی دنیا ہے، جو احسان کی دنیا ہے، جو شعور اعلیٰ کی دنیا ہے، جہاں پر اس باہر والے علم نے انٹرنلائز ہونا ہے. بہت خوب. جہاں پر وہ طوطے کا رٹا رٹایا علم نہیں رہے گا، وہ آپ کے گوشت پوشت اور آپ کی تجربہ بنے گا، مشاہدہ بنے گا. جی. جہاں پر آپ کا ظرف اتنا بلند کر دیا جائے گا کہ آپ کو ادھار لیے ہوئے، مستعار لیے ہوئے علم کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ علم کا خزانہ جو آپ کی روح کو ودیعت کر دیا گیا، سبحان اللہ، اس نے باہر نکلنا ہے. تو اب پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہے ادارہ، ایک دار المعارف ہے. ایک دار المعارف ہے.
یہ مزار نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مجاور ایک اور چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور صاحب خانقاہ جو ہے وہ ایک اور مجاور اور ہے، متولی اور ہے، منتظم اور ہے، سجادہ نشین اور ہے، جانشین اور ہے، صاحب خانقاہ اور ہے. صاحب خانقاہ اور چیز ہے. واہ. جی. اب پہلے تو ہم ان دو چیزوں کو سپریٹ کر لیں کہ جی مزار یہ آ گیا اور اب آ گئی خانقاہ. اور خانقاہ کا جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک تو لفظ خان ہے جی جی، جس سے آپ یہ کیونکہ فارسی سے نکلا ہوا ہے، لیکن اب یہ انسٹیٹیوشن جہاں جہاں جس خطہ زمین پر جہاں پر اسلامک کلچر تھا وہاں پر قائم ہوا تو اس نے وہاں کی اسی زبان سے لفظ لیا. واہ. کیونکہ یہاں پر اس وقت فارسی زبان میں ترویج ہو رہی تھی تو ہم نے بھی فارسی کا ہی جو ہے وہ لفظ یہاں پر رائج ہو گیا. اب جو عرب لینڈز ہیں اس کے اندر اس کو مقام بھی کہا گیا ہے. ہاں مقام بھی ہے، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اور یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، جو وسط ایشیا ہم جنہیں کہتے ہیں کہ بخارا ہے، سمرقند ہے جی، یہ حضرت احمد یساوی جہاں پر ہیں، قزاقستان ہے، یہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تکیہ، تیکے. وہ تیکے بولتے ہیں. اور یہ لفظ یہاں پر بھی چلتا ہوا آیا بر صغیر میں، اور یہاں پر بھی بزرگوں کے تکیے ہوتے تھے. ترکی میں بھی اسی طرح یہ وہ سینٹرل ایشیا سارا ایک ہی آ گیا. پھر ہے وہ مغربیہ اور عرب لینڈز جہاں پر اس کو زاویہ بھی کہا گیا اور اس کو رباط بھی کہا گیا. اور جب ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کچھ کرنا چاہیے تو ہم نے بھی بجائے یہ کہ خانقاہ کا لفظ استعمال کریں، چشتیہ رباط کی بنیاد ڈالی. سبحان اللہ. اور رباط کی بنیاد، رباط لفظ ہی استعمال اس وجہ سے کیا کہ کیونکہ یہ مستعمل جن معنوں میں خانقاہ کا لفظ اب ہو گیا ہے تو اب وہ اتنا ہی لفظ پٹ چکا ہے جتنا کہ مولوی کا لفظ پٹ چکا ہے. ایسا ہی ہے جی. تو خانقاہ وہ ادارہ ہے حضور کہ جہاں پر صاحب خانقاہ کا ہونا. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. اس ادارے کو دیکھنا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہی یہ ادارہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. صاحب خانقاہ جہاں بیٹھ گیا وہ جھونپڑی ہے تو وہ جھونپڑی خانقاہ. بے شک. وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ درخت کے نیچے اس کا وجود خانقاہ رواں ہے. جی. تو اب وہ پھر آگے خانقاہ جو ہے بہت خوب وہ ہونے لگ گئی. تو ایز اے انسٹیٹیوشن جی ایک جب انسان اللہ کی راہ پر نکلا ہے تو ایک اس نے سلوک عقلی کو طے کرنا ہے. جی جی. اور سلوک عقلی کا جو ادارہ ہے اسلامک سویلائزیشن میں وہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر اس نے نالج کو ایکوائر کرنا ہے، جتنی بھی ریسورسز ہیں اور ان کے پرنسپل جو ہیں گائیڈنگ اصولز ہیں اس کے اوپر اس نے جب وہاں سے فارغ ہونا ہے جی تو تب اس نے نیکسٹ لیول پر جانا ہے کہ اب یہ جو علوم میں نے سیکھے ہیں یہ عمل میں کیسے آئیں. سبحان اللہ. اور عمل میں کیونکہ وقت میں آتی ہیں چیزیں. علم جو ہے وہ تو قدیم کھڑا ہے نا. صحیح. ایسا ہی. عمل جو ہے وہ ہمیشہ جدید ہوتا ہے. بے شک. جی. اور جدید عمل کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خاص کیپیسٹی کا ہونا ضروری ہے کہ آپ خود سے جب وہ رائٹ وقت آئے تو آپ اس کے مطابق رسپونڈ کر سکیں. ایسا ہی. جی. بہت خوب. تو یہ خانقاہ جی بہت عمدہ آپ نے بات فرمائی. محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں اسلام کی اور تاریخ خانقاہ خصوصاً دیکھتے ہیں تو ابتدائی خانقاہیں ہمیں بالکل سرحدی علاقوں پر بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جیسے سرحدی مورچے ہوں. وہ سرائے کا کام بھی دیتی تھیں اور وہ سرحدی مورچے کا کام بھی دیتی تھیں. اور اس کے بعد ہم جب سفرنامہ ابن بطوطہ پڑھتے ہیں تو کوئی جگہ ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جہاں خانقاہ موجود نہیں ہے. اور وہ بیشتر اس کا رجحان بھی تھا، صوفیوں سے محبت تھی اسے، جہاں جاتا تھا خانقاہوں میں ٹھہرتا تھا، صوفیوں سے ملتا تھا. اب یہ جو خانقاہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے تو ظاہری طور پر اس کے کچھ اجزاء بھی ہیں. اس میں بالعموم مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور مزار ہے تو مزار ہے، باورچی خانہ ہے، سرائے ہے، اور فوری طبی امداد کا بھی ایک اہتمام ہے. تو
بالعموم بہت ساری خانقاہوں کے ساتھ تبرک کے لیے ایک قبرستان بن جاتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک آدمی یہاں دفن ہے تو دوسروں کے لیے بھی اس کی قرب حاصل کریں اور وہیں دفن ہوں. پھر خانقاہوں کے ساتھ جاگیریں لاحق ہو گئیں جو بیماری تھیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے نظام خانقاہی جس کو ہم کہیں گے، اس پر مجھے آپ کی رائے درکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. خانقاہ کا اوریجن کیا ہے اور خانقاہ کا پس منظر حضرت نے بڑی شرح و بسط سے اس پر گفتگو فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کانسٹیٹیوٹس ہم خانقاہ کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور جس ویسینٹی میں بھی خانقاہ موجود ہے اس علاقے کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی خانقاہ میں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی رہا ہے. لیکن یہ چیزیں تو ویلفیئر سینٹر میں بھی ہوتی ہیں. جی، سوشل ویلفیئر سینٹر میں بھی ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ بڑی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو تعلیم و تربیت درسگاہ میں بھی ہوتی ہے. ہر خانقاہ درسگاہ ہے لیکن ہر درسگاہ خانقاہ. واہ واہ واہ، بہت خوب. ہر خانقاہ بہبود عوام کا مرکز ہے لیکن بہبود عوام کا ہر مرکز خانقاہ نہیں. سبحان اللہ. ایک بڑا بنیادی فرق ہے. خانقاہ نے اس سوسائٹی کی وہ ضرورتیں پوری کی ہیں جو کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن پوری نہیں کر سکتا. کمال ہے. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ اٹھتی کہاں سے ہے خانقاہ اور وہ ضرورت کیا ہے اور وہ کیسے پوری ہوتی ہے. ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ خانقاہ لفظ نہیں تاثیر دیتی. واہ واہ واہ. جب تاثیر اٹھ گئی تو خانقاہ میں اور دوسرے اداروں میں فرق نہ رہا. میں یہاں حضرت علامہ کی دو اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. میں تو علامہ فرماتے ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ ایڈ کر دوں. اپنے عہد میں ایک ادارے کے طور پر خانقاہ کی اہمیت کو، حیثیت کو اور اس کے کردار کو جتنا آپ کے اور ہمارے ممدوح حضرت علامہ اقبال نے محسوس کیا ہے سبحان اللہ، اور بیان کیا ہے، ایسا ہی ہے. یعنی سلام ہے ان کو، اللہ ان کی روح کو. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں. ضرور. اس دور کی مثالی خانقاہ اقبال ہے. کوئی شک نہیں ہے. ان کا دروازہ کبھی بند تھا، کوئی دربان بیٹھا، واہ واہ سبحان اللہ، جو آئے کیا کہیں. اور اسی نشست میں برٹش انٹیلیجنس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھے رہے. علامہ کو پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے. بے شک. نہ خوف کھایا نہ نکالا. وہ آپ نے فرمایا نا حضرت ابو الحسن خرقانی نے لکھا ہوا تھا. تو علامہ کا یہی مسئلہ ایسا ہی تھا. تو اس لیے علامہ نے 5ویں ورثے میں ایک جگہ کہا بھی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے خرقہ خانقاہ ہی نہیں بیچا. تو علامہ یہ کہتے ہیں حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. اللہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا. زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ. اللہ. خانقاہ فضائے گردوں کی طرف بعد میں دیکھتی ہے، زمین کو پہلے ٹھیک کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. خانقاہ جو ہے وہ تاثیر پیدا کرتی ہے. اگر میں قرآن مجید سے روشنی لوں تو میں یہ کہوں گا خانقاہ کہف روحانی ہے. واہ. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اصحاب کہف جہاں جا کے ٹھہرے وہ ایک اصحاب کہف، وہ ایک خانقاہ تھی. وہ ایک خانقاہ. اس کو خانقاہ کہتے ہیں. اب اس کی کوالیفیکیشن قرآن مجید بیان کرتا ہے اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ. یہ وہ مرکز ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے اور یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. مرشد کس کو کہتے ہیں؟ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مرشد وہ ہے جو امر نا کو کھولے. واہ. جو میرے معاملات میں مجھے بند گلی سے نکال کے شاہراہ پہ لے آئے، کیا بات. بائی وے سے نکال کے ہائی وے پہ لے آئے، وہ مرشد ہے. تو یہ جو خانقاہ کا کردار ہے کہ خانقاہ بند گلیوں کو شاہراہوں میں بدلتی ہے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا سبحان اللہ. سبحان. یہاں سے یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے خانقاہ یہاں سے بنتی ہے اور یہ خانقاہ کا بنیادی خاصہ ہے. یہ وہ فرق ہے جو بقیہ انسٹیٹیوشن سے اس انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹنکشن دیتا ہے. لا رہے. اچھا، اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ اصحاب کہف وہاں چلے گئے، وہاں پہ اب آپ جانتے ہیں کہ آگے وہی ان کا وہاں قیام ایک آرگومنٹ بنا. جی. حیات بعد الموت کا آرگومنٹ بنا. بے شک. جب وہ فتنہ پیدا ہو گیا، لوگ حیات بعد الموت کے منکر ہو گئے. یعنی آپ تصور کریں کہ عقیدہ جب خطرات سے دوچار ہو، اس کو سپورٹ جہاں سے ملے گی وہ خانقاہ ہو. کیا بات. بعد میں اس کی کنٹینیوٹی درسگاہ کرے گی. برہان قاطع، سبحان دلیل ساطع، سبحان اللہ، اور جناب حجت الہی. سبحان اللہ. درسگاہ عقیدے کو کنٹینیوٹی دے سکتی ہے، مٹے ہوئے عقیدے کو زندہ نہیں کر سکتی. یہ درسگاہ کا منصب ہی نہیں ہے.
حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ تو عقلی استدلال، عقلی ڈائٹ آپ کو دیتی ہے. عقل تو وہ کرے گی نا جو قائم موجود چیز ہے اس کو ثابت کرے گی موجود ہے. جو معدوم ہو گئی اس کو کہاں سے عقل کھینچ کے لائے گی؟ یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے. اس کہف کے بعد ہم پھر صفہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، اس کی کنٹینیوٹی پھر یہاں ہے. کیا بات، صفہ کے اندر اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو اب یہ جو منصب ہے خانقاہ کا کہ وہ معدوم کو موجود کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جس وقت ایمان کی تاثیر نہ رہے، جب ایمان خیال وہم اور افسانہ بن جائے، خانقاہ بتاتی ہے کہ اب آپ نے ایمان کو بحال کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی بنیادی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے مسائل پیدا ہوئے، وہ کون سے حالات پیدا ہوئے کہ خانقاہ کی تاثیر نکل گئی. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا، پھر اس تاثیر کے 3 درجات ہیں. تاثیر جب آئے گی سب سے پہلے مورالٹی میں آئے گی. ایک صاحب خانقاہ اور خانقاہ کی نسبت رکھنے والوں اور ایک عام آدمی کو مورالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کے بعد وہ تاثیر معاملات میں آئے گی. کمال ہے. پہلے اخلاقی قدریں، پھر معاملات بدلیں گے، معاملات، اور معاملات کے بعد ماحول میں آئے گی. ماحول میں آئے گی. یعنی ریکنسٹرکشن میں علامہ نے لکھا ہے حقیقی صوفی کیا ہے، وہ ورلڈ شیکنگ اور ورلڈ بریکنگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ریکنسٹرکشن، یہ شاعری نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ خانقاہ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان. اگر چھوٹی سی عنایت فرمائیں تو ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ یوں واضح کر دیا ہے، لیکن ایک فرق اور بھی ہے جی جو خانقاہ کو جو ہے دوسرے اداروں سے ممتاز کرتا ہے. ہاں، عمومی طور پہ جب ہم یہ ادارے کا لفظ لیتے ہیں یا ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ مرشد کا بھی لفظ لیتی ہے، تو وہ اس کو یونیورسٹی کی کسی استاد کے متبادل یا وہ مدرسے میں پڑھانے والے کسی بھی صاحب ٹرمنالوجی کے حساب سے، یعنی اس کو اس فریم ورک میں دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے چند درس دینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو انسٹیٹیوشن آف خانقاہ ہے، بنیادی طور پر جہاں پر وہ لرننگ کر کے تو سلوک عقلی والا آ گیا نا، اب اس کو اور میں نے کیا پڑھانا. سبحان اللہ. سبحان. اب اس کی ان لرننگ ہوتی ہے. وہ ذہن سازی جو آپ کا معاشرہ، آپ کی ثقافت خارجی عوامل سے ہو چکی ہے، جی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے، جو سوچنے کے خاص سانچے بن چکے ہیں انسانی ذہن کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر برسوں کی انویسٹمنٹ ہے، مدرسے کی بھی، معاشرے کی بھی، خاندان کی بھی. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور اب اس جو لرن ہوا ہے اس کو ان لرن کر کے کرنا، جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں نا کہ ریکنسٹرکشن. بے شک ایسا. تو once a construction has been done and then you have to reconstruct it fully. ایسا ہی. تو یہ ان لرننگ کا بھی ارادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. محترم حافظ ساجد محمود اظہری صاحب، خانقاہوں کی جو اتنی خدمات ہیں، دینی، علمی، ادبی، سماجی، ثقافتی، مقامی ثقافت سے صوفیوں نے ہمیشہ محبت کا برتاؤ کیا. اس سے بڑی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. مقامی زبانوں سے، غریب لوگوں سے، مجموعی طور پر آپ جو اتنی مختلف جہتوں میں خانقاہوں کی خدمات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب، یہ جو خانقاہی نظام ہے اپنی حقیقت اور اصل کے اعتبار سے دین و شریعت کا جو اہم شعبہ ہے تزکیہ نفس، اس کے حصول کے لیے قائم کردہ نہایت شاندار اور روایات کا حامی ایک اصلاحی نظام ہے. اور تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو علائشوں سے پاک کر لیا، برائیوں سے پاک کر لیا، اور اس کے مقابلے میں ناکام اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برائیوں میں چھپا دیا. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم شعبہ ہے شریعت کے اندر اور دین اسلام کے اندر. مقاصد بعثت میں سے ہے. بالکل. پیوریفائی کرنا اپنے باطن کو علائشوں سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ خانقاہی نظام کے اندر سب سے پہلے جو روحانی تربیت کے لیے ایک پروسیس دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو سالک ہے مقام معصیت میں پھنسے رہنے کے اس کے اسباب کیا ہیں. اور اس میں پہلا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا معاش ہے ضرورت کے مطابق معاش پر اکتفا نہیں کرتا ہے. ہمارا آج کل نظامی صاحب پرابلم کیا ہے؟ یہی تو ایشو ہے کہ یہ جو کثرت کی طلب ہے، مزید
اور سب کچھ مل جانے کی خواہش، اس نے ہی تو تباہ کیا ہوا ہے، جس کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی کثرت کی خواہش نے تمہیں اللہ کے ذکر سے ختم ہو گئی، توکل ختم ہو گیا، بالکل غافل کر دیا، اور یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان، بنی آدم انسان جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، الحرص علی مالہ والحرص علی عمرہ، یہ جو مال کی حرص ہے اور درازی عمر کی حرص ہے، یہ اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہے۔ ساجد صاحب ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ تو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ تو حدیث مبارکہ کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، آدمی چو پیر شود حرص جوان می گردد، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کا حرص اور لالچ اور ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی کتنا اکتساب کیا ہمارے صوفیاء نے سبحان اللہ، قرآن اور حدیث کے معارف سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی قرآن سنت سے الگ چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ مقام معصیت میں پھنسے رہنے کے اسباب کیا ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا کیا ہے کہ سالک کے جو اوقات ہیں وہ ذکر الہی سے معمور نہیں ہیں، خدا سے غیر خدا کا طالب ہے، اور احکام ازلیہ کے سامنے اپنا سر وہ خم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں پھنسا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اسباب کو اور اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک جو منہج تربیت کا خانقاہی نظام کے اندر، خانقاہ کے اندر ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ اوقات کی مانیٹرنگ اور مینجمنٹ، بالکل، یہ خانقاہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ دین کا بنیادی چیز ہے کہ آپ کے اندر ڈسپلن آئے، آپ کی لائف کے اندر۔ یہ پورا آپ ہماری عبادات کا نظام دیکھ لیجئے، اس میں اور ہے کیا؟ ڈسپلن سکھا رہی ہیں، آپ کی نمازوں کے اوقات ہیں، آپ کے حج جب آپ کرنے جاتے ہیں تو یہ ڈسپلن ہے۔ اچھا، روحانی تربیت کے لیے جو منہج اسلوب صوفیاء اختیار کرتے ہیں خانقاہ کے اندر، وہ 3 سٹیپس ہیں، 3 مراحل سے گزارتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ نظامی صاحب وہ تخلیہ کا ہے، اور تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے نفس سے جتنی بھی علائشیں اور غلاظتیں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، جھوٹ کی صورت میں، بددیانتی کی صورت میں، فراڈ کی صورت میں، دوسروں کا حق غصب کرنا، عہد شکنی، یہ ساری جو نفس کی علائشیں ہیں سب سے پہلے اس سے تخلیہ کیا جاتا ہے، اس کو وہ ریموو کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ تحلیہ کا ہے کہ اب سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ بالکل، یہ چونکہ صاف ہو گیا ہے نا، نفس باطن جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے، اب اس کے اندر جو اچھی خصلتیں ہیں وہ داخل کی جاتی ہیں، نیکی کی اور سچائی کی، دیانتداری، ایمانداری، اور پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ تجلیہ کا ہے، یعنی تخلی، تحلی اور تجلی۔ نقطے کا فرق ہے، اوپر تلے کرتے جائیے تو مدارج طے ہوتے جائیں گے، اور تجلی کے اندر پھر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس کے نفس کے اوپر جو ہیں وہ اترتی ہیں۔ تو یہ وہ روحانی تربیت ہے جو خانقاہ کے اندر کی جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے کہ خانقاہ کے اندر جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دکھی دلوں کی یہ جائے پناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ کے اندر آپ کو ایک ایسا کندھا مل جاتا ہے جہاں پر سر رکھ کر آپ اپنے دکھ جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسی جنت کے اندر ایسے غرفے ہوں گے، کمرے ہوں گے جو اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا من الانا الکلام، جو نرم گفتگو کرنے والے ہیں، میٹھے بولنے والے ہیں، اور اپنی اچھے گفتگو سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں، ان کو حوصلہ دینے والے ہیں، وہ اطعم الطعام، اور کھانا کھلانے والے ہیں، اور تیسری چیز صلی باللیل والناس نیام، رات کو تہجد پڑھتے ہیں اس وقت جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ یہ تو براہ راست ایک سچے صوفی کی تصویر ہے حضور، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو خانقاہ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک سننے کے لیے کچھ دیر وقفہ کرنا ہے، ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس قدر خوبصورت روحانی گفتگو ہو رہی ہے، علمی سطح پر بہت اعلیٰ اور عرفہ، اور اس میں تاثیر ہے۔ ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں۔ ہمارا آج کا موضوع صوفیانہ خانقاہی نظام اور اس کا نظام تزکیہ نفس ہے۔ بہت عمدہ گفتگو ہمارے معزز مہمان فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے گرامی قدر صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب سے میری درخواست ہے کہ ایک صاحب خانقاہ جو ایک نصاب تربیت بالعموم وضع کرتا ہے، تزکیے کے عمل سے گزارنے کے لیے عفو درگزر سکھاتا ہے، عبادت و ریاضت، خدمت خلق، امداد باہمی، عملی مشق کرواتا ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ اپنے لفظوں میں، خوبصورت لفظوں میں ہمیں بیان فرمائیں تو ہمارے لیے بہت سارے جتنے بھی خوبصورت لفظ ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یا آپ سے چرائے ہیں یا مستعار لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جب ہم اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ طریقت کے ہیں سلسلے، اور ہر طریقت کی پھر اپنی ایک خانقاہ ہے، اور اس کے اپنے کچھ اصول ہوں گے اور کچھ اپنا ایک اس کا آؤٹ لائن کا سٹرکچر ہوگا، کچھ لازمی پرچے ہوں گے، کچھ لازمی پرچے، کچھ اختیاری اور ذوقی، کچھ اختیاری اور ذوقی جو ہوں گے۔ اب آپ یوں اس کو سمجھیں اچھے لفظوں میں کہ یار اگر یہ خاص علم ہے تو اس کے ڈیلیور کرنے کا طریقہ بھی خاص ہوگا، اس کی جو میتھڈولوجی ہے، میڈیم جو ہے اس کو بھی خاص ہونا چاہیے، وہ بھی ایک علیحدہ میڈیم، بالکل عقلی بات ہے یہ۔ جی ہاں۔ تو جیسے وہ ازہری صاحب فرمانے لگ گئے تو وہ انہوں نے کیونکہ مدرسے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا صحیح، الازہر کا تو ساتھ میں نام لیا ہوا، تو اب اگر ذرا چشتی اس چیز کو کہ گا تو وہ کیسے کہے گا کہ جو پیداوار ہی جو ہے ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں نا جی۔ تو بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے اندر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری 4 ترکی ٹوپی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب 4 ترک کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ 4 ترک ہی وہ 4 فاؤنڈنگ سٹون ہیں جس کے اوپر اس کے جو تربیت ہے اس کے سٹرکچر کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب ایک سالک جو ہے وہ آیا ہے، اور اب یہ دیکھنا بھی ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ سالک کون ہوتا ہے۔ جی، ایک ہے صوفی ہونا، درست جی، ایک ہے صوفی ایفیلیٹ ہونا، جی، دونوں فرق ہیں۔ صوفی کے پاس آنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوفی ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انگریز بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا ہی جی، وہ ہے صوفی ایفیلیٹ۔ اب صوفی کے ساتھ جو لوگ جڑے ان میں سے کچھ لوگ تو توبہ کی غرض سے جڑے، جی، تو وہ بیعت توبہ میں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو خانقاہ کے اوپر رہ رہے ہیں، وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جی، اپنے لے کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جس طرح مدرسے میں ایک بندہ جاتا ہے مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، واپس آ جاتا ہے، تقریر سننے کے لیے گیا ہے، واپس آ جاتا ہے، محفل نعت ہوئی ہے اس میں شرکت ہوئی ہے، واپس آ گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، کوئی دورہ حدیث کا بخاری شریف کا درس ہو گیا اس میں ایک دفعہ چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا، وہ اور ہے جو وہاں پر وہ 8 سال کا کورس کر رہا ہے، وہ اور ہے۔ کیا بات! تو اب ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کی کیسے تربیت، مقصود بھی وہی ہے۔ ہاں دیکھیے 2 چیزیں ہیں صحیح، آپ جب بھی لرننگ میتھڈولوجی میں جائیں گے آپ پہلے کسی نہ کسی چیز کو ایکسکلوڈ کر رہے ہوں گے اور کسی چیز کو انکلوڈ کر رہے ہوں گے۔ بے شک۔ جب میں جامعہ پنجاب میں جا رہا ہوں تو میں دیگر جامعات کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اور جامعۃ الپنجاب کو انکلوڈ کر رہا ہوں۔ اسپینش سیکھ رہا ہوں یا فارسی بالخصوص جیسے آپ سکھاتے ہیں تو میں نے اسپینش بھی چھوڑی، ٹرکش بھی چھوڑی، رشین بھی چھوڑی اور اس کو اختیار کیا۔ اب جو اس کو اختیار کیا اب ہے ان کی بابت، وہ آیا ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس ایسے ہو جاتا ہے، اس کا پورا آپ کی باڈی، آپ کی مائنڈ اور آپ کی سول کو الائن کرنا ہے اس نے، مرشد نے، اس کا کتنا مشکل سا کام ہے باڈی سے سر، جی۔ تو سب سے پہلا ترک جو ہے وہ ہے کم کھانے کا،
تو جیسے ہی وہ ایک سالک جو ہے وہ چشتیہ خانقاہ میں داخل ہوا تو اب اس کو پیر صاحب نے یا مرشد صاحب جو بھی بیٹھے ہیں خواجہ صاحب نے سب سے پہلے تو اس کی خوراک کو کم کروانا شروع کیا. اب وہ پہلی جو ایکسرسائزز ہیں اس کے اندر روزوں کی فاسٹنگ کی آپ ایک زیادتی دیکھتے ہیں. وہ جب پہلے آیا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کو روزے بھی رکھوائے جا رہے ہیں. اس کا جو کنٹرول اس کے دماغ کا اس کی باڈی پہ ہونا چاہیے وہ جو آپ کی حیوانی جبلت ہے جو کھانا سونگھنے کے اوپر ہی بفر اٹھتی ہے جی اور وہ جو آپ کے اندر ایک حیوانی جبلت ہے شہوت کی اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں لے کر آ گئے جی کھانا جو ہے وہ کم ہو گیا. اس کے اوپر کسی دن بات کیجئے گا بالکل ضرور اور یہ پورے 1-2 پروگرام جو ہے وہ چاہیے. دوسرا جب وہ اس سے فارغ ہو گیا اب اس سے ہوا کیا. اب جب وہ اس سے گزر گیا نا صحیح ڈاکٹر صاحب تو ایک تو جو وہ پینک اور ڈپریشن وہ لے کر آیا تھا وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے اور یہ جو ڈیبریز آپ کے دماغ کی ہوتی ہیں ان کے واش آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہ معتدل ہونا شروع وہ معتدل ہو گئی. اب خوراک کم ایک ترک میں سے پاس ہو گیا تو اس کو ایک ٹوپی اس وقت تک اس نے پہنی رکھی ہے جس کے اندر کوئی کٹ نہیں ہے. کیا بات. اور جب وہ اس نے اس کو کراس کیا یعنی اس ایگزام سے مرحلہ عبور کر لیا حیوانی جبلت کو اس نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا. کھانے کے اوپر بھی کنٹرول آ گیا اور دیگر خواہشات پر بھی. تو وہ اب اس کو جو ہے نیکسٹ جو ڈالا جائے گا وہ ڈالا جائے گا ترک نوم میں کہ اب جو ہے اس کو نیند بھی کم کرنی ہے. سونا بھی کم ہے جی یہ بڑا مشکل کام ہے حضور والا. جب آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو اب آپ دیر تک جاگنے کے قابل ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے صحیح. تو اب وہ ترک نوم کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرا ایک ترک لگا دیتے ہیں جس کو جو ہے کم لوگوں کے ساتھ اب اس کو ملنا ہے ٹھیک ہے. اب وہ رات کو جاگ رہا ہے تو اس وقت میں رات کی عبادات شروع ہو گئی سبحان اللہ اور ساتھ میں ہی اس کو جو ہے وہ مراقبہ کے اوپر لگا دیا گیا. تو یہ سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے تہجد اور مراقباتی ایک کنٹمپلیشن کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اس کو لے جایا گیا. اب جب اس نے یہ بھی دونوں چیزیں کراس کر لیں تو اب اس کی ٹوپی 3 تکون والی جو ہے وہ ہو گئی. اور پھر جو ہے کم بولنا بہت ہی کٹھن کام ہے. یہ ماسٹری ہے صحیح. یہ وہ آخری چیز ہے کہ جس کے جو آخری وہ نصاب کا وہ کہتے ہیں نا آپ آخری سیمسٹر کہتے ہیں جی آپ اپنے اس میں تو اس سیمسٹر کی جو آخری تھیم ہے کہ نہیں اب فائنل سیمسٹر. ہاں کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں حرص دولت شہرت حکومت جی ایسے اس کا چوگا مالک خود ڈالتا ہے. یہ لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس میں سے جب آپ نکل گئے تو پھر جو ہے بہت ہی عمدہ. ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب حضرت جو فرما رہے ہیں تو اس میں شیخ کا کردار بہت کلیدی ہے. وہ صاحب حکمت بھی ہے صاحب موعظت بھی ہے اس میں طبی بصیرت بھی ہے اس میں منقلب کر دینے والی کیفیت بھی ہے. تو شیخ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایک خانقاہ میں شیخ بالکل ایسا نہیں ہے جیسے جسم میں دل ہے یا بدن میں روح ہے. جی ڈاکٹر صاحب حضرت نے گفتگو ختم کی ہے قلت کلام بات بھی کرنی ہے تو اس وقت امتحان ہے. حضور گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ خانقاہ کی جان اور خانقاہ کا دل ظاہر ہے شیخ طریقت ہے. یہ وہ مرکز و محور ہے جس کے گرد خانقاہ گھومتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس نے بھی آنا ہے شیخ کو آئیڈیالائز کر کے آنا ہے. اس کے سامنے جو نمونہ رول ماڈل ہے خانقاہ کے اندر وہ شیخ ہے. حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی اگر شیخ جھونپڑی میں بھی بیٹھ کے نا وہ خانقاہ ہے کوئی شک اور کروڑوں کی عمارت بنا دی شیخ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں وہ ویرانہ ہے اس کو آپ خانقاہ نہیں کہہ سکتے. وہ صوفی یونیورسٹی ہوگی کہلائی جا سکتی. تو اب ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اب یہ شیخ طریقت ہے کون. ظاہر اس کی بہت کوالیفیکیشنز بہت ڈسکشنز ہیں لیکن ایک چونکہ وقت کم ہے اشارات کیے جا سکتے ہیں. ضرور. قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو شیخ علم ظاہر اور علم باطن کا جامع ہونا چاہیے. بے شک اسے ہی خضر کہتے ہیں. واہ واہ واہ. دیکھیں فوجدنا
فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا سبحان اللہ وعلمناہ من لدنا علما. کیا بات, رحمت عندنا اور علم لدنا, سبحان اللہ, یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ شیخ ہوگا. واہ, اگر ایک چیز نہیں ہے, صرف علم ظاہری ہے, بڑا اسکالر ہو سکتا ہے, بڑا دانشور ہو سکتا ہے, وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ خانقاہ تاثیر کا نام ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر علم ظاہری بھی ہے, علم باطن بھی ہے, رحمت الہی بھی ہے, علم لدنی بھی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اس کے بیہیویئر سے چلے گا. ما فعلتہ عن امری, یہ شیخ ہے. اس کا ارادہ, ابدال کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ الہی سے مبدل ہو چکا ہو. اس کا ارادہ نہیں ہوگا, اس کا نفس فنکشنل نہیں ہوگا, بلکہ وہ ارادہ الہی کی فنکشننگ کا میڈیم ہوگا. کیا بات ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر عام آدمی اور شیخ میں فرق کیا ہے؟ واہ, تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو ڈاکٹر صاحب وہ اپنے پاس آنے والے کو بھی اسی سے گزارتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر اسی کو دیکھیں 3 معاملے ہوئے. اب قرآن مجید نے جو تصور دیا اس کی عملی تائید یا وہیں دے دی یا ہسٹری سے دی. جی, تاریخ کو اٹھا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں, یا تو وہیں بتایا اکثر تفسیرہ کیا ہے جو میں قرآن مجید جو کہہ رہے اس کو عملاً کیسے کرنا ہے, یا وہیں بتایا یا تاریخ سے مثالیں دی. یہاں قرآن مجید نے وہیں بتایا, یا تاریخ کو لگا دیا کہ اس آیت کی تفسیر کرو. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, وہ پھر آنے والی تاریخ نے ان دونوں چیزوں کی توثیق دی, اس کو اتھنٹیکیٹ کر دیا. اب ما فعلتہ عن امری تک پہنچنا کیسے ہے؟ اپنا ارادہ ترک صلاۃ جو اربع ہے, اپنا ارادے سے پہلے نکلنا ہے. اب کشتی کا معاملہ پیش آیا, بیٹے کا معاملہ پیش آیا, لڑکے کا معاملہ پیش آیا, دیوار کا معاملہ پیش آیا. تو اب اس لیے تو علامہ نے کہا علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. یہاں تو علم موسیٰ بھی سائل بن کے کھڑا ہے. تو جب سب کشتی کا فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَأَرَدتُ أَنْ أُعِيبَهَا, میں نے یہ چاہ کہ اس میں عیب ڈال دوں تاکہ کشتی محفوظ ہو. اس کے بعد جب بچے کا معاملہ آیا, بچے کو قتل کر دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا, ہم نے یہ چاہا کہ اس شکی کے بجائے سعید بچہ ملے. جب دیوار کا معاملہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَأَرَادَ رَبُّكَ, سبحان اللہ, نسبت فعلی اب دیکھیں 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب. جب کلیتاً عیب ہے تو اپنا ارادہ کام کمال ہے. یہ گویا جب تک ہمارا اپنا ارادہ کام کرے گا عیب ہی عیب ہے. جب ساتھ اللہ کے ارادے کو شامل کریں گے عیب بھی ہے خیر بھی ہے. بیٹے کو قتل بھی کیا جا رہا ہے اور اچھا بچہ بھی آ رہا ہے جی. اور جب اپنا ارادہ بالکل ختم ہو گیا, اللہ کا ارادہ آ گیا, سبحان, تو صرف خیر ہی خیر ہے. دیوار کھڑی کر دی, خیر ہی خیر ہے. یعنی شیخ کامل اپنے ارادے سے لے کے اللہ کے ارادے کو سمجھنے اور اللہ کے ارادے میں فنا ہونے تک سالک کو پہنچاتا ہے. سبحان, یہ خانقاہ کا بنیادی مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب تصوف 3 مراحل سے گزارتا ہے. سب سے پہلے انسان بناتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرما دیا, انسان ہے تو کافر بھی ہے, مسلمان بھی ہے, یہودی بھی ہے, مومن بھی ہے. دوسرے مرحلے پہ صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی ایک مثالی مومن بناتا ہے. بے شک. لیکن اس کے آگے بھی ایک مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ صوفی کا اپنا تصور کائنات ہے. صوفی اس تصور کائنات پہ لے کے آتا ہے. وہ تصور کائنات کیا ہے؟ وہ کسی چیز کو, کسی عمل کو, کسی خیال کو ذات حق سے الگ کر کے نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. ذات حق کی مائیت جو ہے وہ شعوری اور لاشعوری طور پہ سالک کے ساتھ چلتی ہے. اور جب وہ مائیت غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے ما فعلتہ عن امری, میں نے خود اپنے مرضی سے تھوڑا ہی کچھ کیا, اللہ کے. اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں بنیادی طور پہ بندہ مومن کی پوری زندگی یا تو اس منزل تک پہنچنے کا نام ہے یا اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے. دیکھیں ہم کوئی کام کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ بھی سورہ کاف ہے, ہم سورہ کاف پہ کھڑے ہیں ابھی, اور سورہ کاف کہتی خانقاہ میں. جب ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جی, اور جب ہو جائے تو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ چاہے گا تو کریں گے, اللہ نے چاہا تو ہو گیا. ما فعلتہ عن امری. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جو صوفی ہے وہ آپ کو اپنی فطرت پہ لے کے آتا ہے. واہ. جو دین حق کی فطری تعلیم ہے, وہ فطری تعلیم کیا ہے کہ اصل ارادہ الہی ہے, مشیت الہی ہے. جب جس مشیت الہی کو آپ اپنے ڈے ٹو ڈے ڈسکورس میں بیان کر رہے ہیں, اپنے جو ایٹیکٹس میں رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اپنے من میں اتار کے اپنی ہستی کو وہ کچھ بنا دیں, یہ تصوف ہے. اور یہی خانقاہ کا منصب ہے. محترم حافظ ساجد محمود اظہری صاحب, تنولی صاحب نے آج ہمارے ساتھ وہ کیا ہے جو اس خطیب نے
ان سامعین کے ساتھ کیا تھا جب پل صراط کی تفصیل بتائی تھی نا، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیکھی ہے، اس نے کہا تھا کہ مولانا پھر ہم نہ ہی سمجھے نا، کیونکہ اس پل صراط کو تو ہم عبور نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو معیار طریقت حضرت نے بیان فرمایا ہے، حق یہ ہے کہ یہی ہے، شیخ ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ کہاں ہیں ایسے شیخ؟ اب تو ہمیں خانقاہوں میں بندہ نفس ملتے ہیں، جاگیردار ملتا ہے، صنعت کار ملتا ہے، تاجر ملتا ہے، ضمیر فروش ملتا ہے، حق کھانے والا ملتا ہے، تو کہاں گیا وہ سارا نظام؟ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ان مراکز کو اپنی اصلی روح تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل۔ تو نظامی صاحب آج کی گفتگو سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو روحانی تربیت کے مراکز، خانقاہ اور خانقاہی نظام ہے، یہ ہمارے اصلاح احوال کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر افراتفری کا شکار ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقی تنزلی ہے، جو حشر ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر تو اور ہی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے خانقاہی نظام اور خانقاہی کے اندر جو تربیت اور اصلاح احوال ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خانقاہ کے اندر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، مساوات کا درس دیا جاتا ہے، اور وہاں پر محبتیں برابر نچھاور کی جاتی ہیں، اپنوں اور غیروں کا کوئی تفریق وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے معاشرے میں اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب رہی بات کہ جو مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، وہ ہر ادارے میں آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اداروں کے بارے میں مایوسی پھیلانا شروع کر دیں یا ان کا انکار کر دیں، یا اداروں کا انکار سرے سے کر دیں، ان کے خاتمے کی باتیں کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کا جو ایک لاجیکل پراپر وے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا سلوشن کرتے ہیں، اس کے حل لے کے آتے ہیں۔ پرابلم سب سے پہلے خانقاہی نظام کے اندر جو موروثیت یا شخصیت پرستی والا پہلو ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں جو یہ اسلاف نے جو طریقہ خانقاہ کے اندر جانشینی کا دیا ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک میرٹ وہ مقرر ہے جس کے اوپر کمپرومائز کیا گیا، اور سارے ایشوز وہاں سے شروع ہوئے۔ ہمارے ہاں جو کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ تھا وہ علم، تقوی، زہد، ورع، پابندی شریعت، یہ وہ چیزیں تھیں جس کو معیار بنایا جاتا تھا، لیکن اس کے اوپر کمپرومائز کر کے صرف شخصیت پرستی جو ہے اسی کو معیار بنا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے روحانی تربیت کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ والی چیز بنی ہے۔ اور سیرت رسول سے ہمیں اس معاملے میں روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ نظامی صاحب آپ دیکھیے حضور الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے مجلس کے اندر، کوئی پرومیننٹ جگہ اپنے لیے مقرر نہیں ہوتی تھی، کوئی گدی، کوئی الگ سے کوئی جیسے بالکل نمایاں ہو، بلکہ جب کوئی اعرابی آپ سے کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ من منکم محمد، اللہ اکبر، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو بالکل درمیان میں کوئی الگ سے آگے چلنا اور اس طریقے سے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ کی سیرت سے روشنی لینی تھی، لیکن ہم نے اس کو ترک کیا، جس کی وجہ سے پرابلمز آئے۔ پھر مالی بے ضابطگیاں، یہ بھی بڑا ایشو ہے، اخلاقی بے ضابطگیاں، بالکل اخلاقی بے ضابطگیاں، اور مالی جو وقف کی جائیدادیں ہیں اور وہ جو چندے ہیں اس کو ذاتی مقاصد کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا خطرناک۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کا سوال بڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔ ساجد صاحب مجھے کاٹنا پڑ رہی ہے آپ کی بات، یہ جو وقف کی بات آپ نے کی ہے نا، یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ جی، وقف کا دو طرح سے استحصال ہو رہا ہے۔ جی، ایک یہ کہ جب جی چاہا کسی وقف کو غیر وقف قرار دے لیا، اور جب چاہا کسی غیر وقف کو وقف قرار دے لیا، یہ دونوں ظلم ہے۔ بالکل ظلم ہے، بالکل ظلم ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور پھر جو خانقاہ کو جو ایشوز درپیش ہیں وہ جدید چیلنجز ہیں، نوجوان نسل کے پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور اس میں وہ پرانی جو رسم و رواج ہے اس کے اوپر ہی فوکس کیا گیا ہے، ظاہری چیزوں کے اوپر، ظاہری جو عبادات کے معاملات ہیں اس کے اوپر فوکس ہے، لیکن ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا کہ باطن کی صفائی کرنا، اس کو پیوریفائی کرنا، اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں اور یہ سلوشنز ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو خانقاہی نظام ہے اور خانقاہ ہے اپنا اصل جو کردار ہے وہ دوبارہ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو، بہت بامانی کنٹریبیوشن۔ میں شکر گزار ہوں فردن اپنے محترم مہمانوں کا
ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کتاب الشفا سے وظیفہ پیش خدمت ہے. یہ وظیفہ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ہے. جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو، اسے 18ویں پارے میں جو موجود سورہ مومنون ہے اس کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا. یہ 2 آیتیں یہ ہیں: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر لگائے رکھے. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں ایک بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، اس سے آپ استفادہ کیجئے گا. سلف صالحین کا انداز تربیت اور اصلاح. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں. ہم آخر میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کی بقا کا، اس کی سلامتی کا، اس کی عظمت کا اور اس کی درست تعین سمت کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.